السلام علیکم دوستو، حزب خیال میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستانی کرنسی کی خصوصیات اور ان کرنسی نوٹوں میں شائع ہونے والی تصاویر کی تاریخ، ان کی علاقائی اور تاریخی اہمیت اور ان کو استعمال کرنے کی وجہ کے بارے میں جانیں گے۔ معزز ناظرین، ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پر سرسری نظر ڈال کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے، ان میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں آخر ان کا کیا مقصد ہے۔ ایسے ہی ہم روز کرنسی نوٹ کا استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز خریدنے کے لیے یا کسی کو تحفہ دینے کے لیے، اور اس پر بنی تصاویر بھی ہماری نظروں سے گزرتی ہے، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان پر بنی تصاویر یا تفصیلات کا کیا مقصد ہے اور ان کو نوٹوں پر شائع کرنے کی آخر کیا وجہ ہے۔ معزز ناظرین، حکومت پاکستان نے 1 اپریل 1948 کو پہلی بار اپنی کرنسی جاری کی، کیونکہ 1947 میں آزادی کے فوراً بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں بنا تھا، تو اس وقت استعمال ہونے والی کرنسی وہی تھی جو آزادی سے پہلے بھارت میں استعمال ہوتی تھی۔ شائع ہونے والی کرنسی صرف 1 پائی، آدھا آنا، 2 آنا، پالو روپیہ، نصف روپیہ اور 1 روپے کے سکوں پر مشتمل تھی، اور چند ماہ بعد 5 روپے، 10 روپے اور 100 روپے کے نوٹ جاری کیے گئے۔ پھر اگلے سال ہی 1 مارچ 1949 کو حکومت پاکستان نے 1 اور 2 روپے کے کرنسی نوٹ جاری کیے۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً کرنسی تبدیلی کا شکار رہی اور نہایت منفرد انداز میں شائع ہوتی رہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستانی کرنسی کی ایک دلچسپ داستان ہے۔ اس داستان کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کے اختتام پر کامنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ معزز ناظرین گرامی، اس کہانی کی شروعات سکوں سے ہوئی جو 1948 میں جاری کیے گئے۔ ان سکوں کے ایک طرف چاند اور ستارہ اور دوسری طرف اس سکے کی قیمت لکھی گئی تھی، یعنی 1 پائی، 1 روپیہ وغیرہ۔ اسی طرح 10، 20، 50، 100، 500، 1000 اور 5000 کے کرنسی نوٹ اپنے وقت پر شائع ہوئے اور مختلف ادوار میں تبدیلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر آج کے کرنسی نوٹ کو دیکھا جائے تو ایک طرف بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی کسی خاص جگہ کی تصویر شائع کی گئی ہے، اور ہر نوٹ پر یہی طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے، جبکہ پرانے ادوار میں ہر نوٹ کی اپنی الگ پہچان تھی۔ جیسا کہ 1 روپے کا نوٹ جس سے پہلی بار 1949 میں شائع کیا گیا، اس کی ایک طرف چاند اور تارہ بنایا گیا جیسا کہ اپنے پاکستانی پرچم پر بنا ہوا ہے، اور اس کی پشت پر 9 لکھا منڈپ کی تصویر بنائی گئی تھی، جو کہ لاہور میں واقع شاہی قلعے کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ اس پر چاند اور تارہ بنانے کا مقصد پاکستانی پرچم کی پہچان کرانا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، جبکہ 9 لکھا منڈپ بنانے کا مقصد مغل دور کی بے مثال کاریگری کو ظاہر کرنا اور ان کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ 1976 میں 1 روپے کا نیا نوٹ چھاپا گیا جس پر مینار پاکستان کی تصویر شائع کی گئی، کیونکہ یہ وہ تاریخی مقام تھا جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی۔ بعد ازاں 1982 میں اس کی پشت پر علامہ اقبال کا مقبرہ بنایا گیا۔ اسی طرح 2 روپے کا سرخ رنگ کا نوٹ جو 1949 میں شائع کیا گیا، جس کی ایک طرف چاند اور تارہ اور پشت پر بادشاہی مسجد بنائی گئی تھی۔ پھر 1985 میں اس کا رنگ تبدیل کر کے نیلا کر دیا گیا اور اس کی پشت پر عبارت لکھ دی گئی، حصول رزق عین عبادت ہے، اور یہ عبارت بعد میں شائع ہونے والے تمام نوٹوں میں لکھی جانے لگی۔ 1 اور 2 روپے کے نوٹ کو پاکستان کی کرنسی کے سب سے مظلوم نوٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں نوٹ اب استعمال میں نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، 5 روپے کے نوٹ کی داستان بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ 5 روپے کا پہلا نوٹ 1948 میں شائع کیا گیا، اس کے بعد آنے والے ادوار میں 5 روپے کے نوٹ کو بھی کئی بار تبدیل کیا گیا۔ پھر 1982 میں 5 روپے کا نیا نوٹ چھاپا گیا جس کی پشت پر خوجک سرنگ بنائی گئی۔ یہ سرنگ صوبہ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں موجود
ٹرین ٹریک کا حصہ ہے۔ اس کے بعد 1997 میں دوبارہ 5 روپے کا نیا نوٹ چھاپا گیا۔ اس نوٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس پر شاہ رکن عالم کے مزار کی تصویر بنائی گئی تھی جو کہ ملتان میں واقع ہے۔ اس کا مقصد ان عظیم ہستی سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا تھا۔ اس کے بعد 2008 میں 5 روپے کا آخری نوٹ چھاپا گیا جو 2012 تک استعمال ہوتا رہا۔ اس کی پشت پر گوادر کی بندرگاہ کی تصویر بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد اس علاقے کی اہمیت کو ظاہر کرنا تھا اور یہ نوٹ بھی آج ہماری استعمال میں نہیں ہے۔ ناظرین کرام، 10 روپے کے نوٹ کی بھی اپنی ایک الگ داستان ہے اور یہ ان خوش نصیب نوٹوں میں شامل ہے جو دور حاضر میں بھی ہمارے استعمال میں ہیں۔ پہلی بار 10 روپے کا نوٹ 1948 کو شائع کیا گیا۔ اس کے بعد 1957 میں شائع کیے جانے والے نوٹ پر ایک طرف شالیمار باغ لاہور اور دوسری طرف مکلی کے مقبرے بنائے گئے تھے۔ یہ مقبرے صوبہ سندھ کے علاقے ٹھٹھا میں واقع ہیں۔ یہ مقبرے 400 سال سے زیادہ کے عرصے سے تعمیر شدہ ہیں اور وہاں 10 لاکھ سے زیادہ قبریں موجود ہیں۔ ان مقبروں کی تصویر لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کیا جا سکے۔ پھر 1972 میں 10 روپے کے نئے نوٹ شائع کیے گئے اور ان پر بھی شالیمار باغ لاہور کی تصویر شائع کی گئی۔ اس کے بعد 1983 میں اس پر موہن جودارو کی تصویر شائع کی گئی جو کہ لاڑکانہ سندھ میں موجود ہے، اور 2006 اور پھر 2011 میں 10 روپے کا نیا نوٹ چھاپا گیا جس پر خیبر پاس پشاور کی تصویر کو شائع کیا گیا۔ معزز ناظرین، اس 10 روپے کے بعد 20 روپے کے نوٹ کو بھی 2005 میں پہلی بار شائع کیا گیا تھا۔ اس نوٹ کے ایک طرف قائد اعظم اور دوسری طرف موہن جودارو کی تصویر شائع کی گئی۔ اس تصویر کو شائع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں ایک شہر آباد تھا جو آج صرف کھنڈر ہے۔ پہلے نوٹوں کی طرح 2011 میں 20 روپے کے نوٹ کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حکومت پاکستان اس کو تبدیل نہ کر سکی اور صرف اس کا رنگ ہی تبدیل کیا جا سکا، اور یہ آج بھی ہمارے استعمال میں ہیں۔ دیکھا جائے تو 50 روپے کے نوٹ کی داستان 3 ادوار پر مشتمل ہے، لیکن تاریخ میں 4 ادوار لکھے گئے ہیں۔ 3 ادوار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 2 ادوار میں 50 روپے کے نوٹ کا صرف رنگ بدلا گیا، جبکہ باقی شکل و صورت میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ ان نوٹوں میں ایک طرف قائد اعظم اور دوسری طرف آبی کشتیوں کی تصویر شائع کی گئی۔ ان کشتیوں کی تصویر کو شائع کرنے کا مقصد پاکستان میں تجارت کے شعبے کو فروغ دینا تھا۔ اس کے بعد 1986 میں شائع کیے گئے نوٹ پر لاہور کے مرکزی دروازے کی تصویر بنائی گئی تھی۔ 2011 میں اسے بھی تبدیل کر دیا گیا اور نئے نوٹ پر قراقرم کے پہاڑی خطے کی سب سے بڑی چوٹی کی تصویر شائع کی گئی، اور یہ آج بھی ہمارے استعمال میں ہے۔ ناظرین اکرام، 100 روپے کے نوٹ کو اگر ہم جنگجو کہنا چاہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 10 روپے کے بعد یہ واحد کرنسی نوٹ ہے جو 1948 سے دور حاضر تک ہماری خدمت کر رہا ہے۔ 1948 کے بعد 1957 میں 100 روپے کا نیا نوٹ چھاپا گیا جس پر بادشاہی مسجد کی تصویر تھی۔ اس کے بعد 1986 میں اسے دوبارہ شائع کیا گیا اور پھر اس پر اسلامیہ کالج پشاور کی تصویر شائع کی گئی جس کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو ظاہر کرنا تھا۔ 2006 میں آخری بار اسے تبدیل کیا گیا اور اب اس پر قائد اعظم ریزیڈنسی کی تصویر ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی کو زیارت بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری 2 سال گزارے تھے۔ ابتدائی دور میں 500 روپے نوٹ کی حیثیت ایک بزرگ سے کم نہیں تھی۔ جیسا کہ سکھایا جاتا ہے کہ بزرگوں کو عزت دی جائے، ویسے ہی 500 روپے کے نوٹ کو عزت دی گئی۔ 1986 میں شائع کیا گیا نوٹ اس وقت قیمت کے اعتبار سے سب سے بڑا تھا اور یہ اسی وجہ سے اس پر اسٹیٹ بینک کی عمارت کی تصویر بنائی گئی تھی جس کی جگہ 2006 میں تبدیل کر کے بادشاہی مسجد کی تصویر شائع کر دی گئی۔ اسی طرح ناظرین اکرام، 1986 میں 1000 کا نوٹ پہلی بار شائع کیا گیا جس پر پہلے تو مقبرہ جہانگیر کی تصویر شائع کی گئی اور 2011 میں اسے تبدیل کر کے اسلامیہ کالج پشاور کی تصویر شائع کر دی گئی۔ مقبرہ جہانگیر شاہدرہ لاہور میں واقع ہے
اور یہاں مشہور مغل بادشاہ جہانگیر مدفون ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان میں استعمال ہونے والی کرنسی میں قیمت کے لحاظ سے سب سے بڑا نوٹ 5000 روپے کا ہے، جو 2006 میں پہلی بار شائع کیا گیا اور یہ آج بھی ہمارے استعمال میں ہیں۔ اس نوٹ پر پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد کی تصویر شائع کی گئی ہے اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پاکستان میں سب سے اونچا مقام اسلام کا ہے، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا اور اسلام ہی پاکستان کا قانون ہے۔ ناظرین اکرام، حکومت پاکستان نے اپنے کرنسی نوٹوں پر ہر صوبے کے کسی خاص اور تاریخی مقام کی تصویر کو شائع کرنے کا اصول اپنایا، جس سے ہر صوبے کی نمائندگی بھی ہو گئی اور تمام صوبوں کو برابر کا درجہ بھی مل گیا۔ یہ قدم صوبوں میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارا چینل بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔